السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. ارکان ایمان پہ گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے ارکان ایمان میں سے پہلے رکن یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور آج کے درس میں ایمان کے دوسرے رکن یعنی کہ فرشتوں پہ ایمان اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. میرے بھائیوں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. یہ غیبی دنیا ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے. اس دنیا کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ہمیں اللہ نے بتایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہم ایمان لے آئے. تو یہ غیبی جہان ہے، بغیر دیکھے ہم اس پہ ایمان لائے ہیں اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ معلومات ملی ہیں، یہ غیبی علم ملا ہے. فرشتے ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن میرا اگر آپ سے یہ سوال ہو کیا فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو جواب یہ ہوگا جی ہم جانتے ہیں، جتنا اللہ نے بتا دیا ہے اتنا جانتے ہیں. تو یہ غیبی بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے، کیا اس وجہ سے میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ غیب کی بے شمار لا تعداد باتوں میں سے چند باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. چند باتیں جان لینے سے کوئی عالم الغیب نہیں ہو جایا کرتا. عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، قل کہ آپ لوگوں کو بتائیں، اپنے منہ سے بتائیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ اپنے منہ سے بتائیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں نہیں آپ عالم الغیب ہیں. اللہ کہے کہ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرنے والے کہیں نہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اور آپ سے محبت کا دم کرنے والے کہتے ہیں، دم بھرنے والے کہتے ہیں نہیں آپ عالم الغیب ہیں. جناب عائشہ فرماتی ہیں آپ عالم الغیب نہیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں نہیں آپ عالم الغیب ہیں. اللہ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ بیان کیا وہ بھی اللہ کے مطابق، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ عقیدے کے مطابق، اور آپ سے محبت کا نعرہ لگانے والوں کا عقیدہ کچھ اور ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ وہ علامات ہیں جن سے پہچان سکتے ہیں کہ کون ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہے. تو بہرحال موضوع ہمارا کیا ہے؟ فرشتے. تو فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ غیبی دنیا ہے، اور فرشتے آگ سے پیدا نہیں ہوئے. آگ سے کون پیدا ہوئے ہیں؟ جن. فرشتے مٹی سے پیدا نہیں ہوئے. مٹی سے کون پیدا ہوئے؟ فرشتے کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے پیدا ہوئے.
فرشتوں پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پہ ایمان لانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان کے وجود پہ ایمان ہے. فرشتے دیکھے نہیں ہیں پھر بھی ایمان ہے کہ وہ موجود ہیں. جیسے اللہ کے وجود پہ ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ کے وجود پہ ایمان ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. فرشتوں کے وجود پہ ایمان ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا. فرشتوں پہ ایمان لانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن فرشتوں کے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پہ ہمارا ان کے ناموں سمیت ایمان ہے. جبریل علیہ السلام کا نام قرآن و حدیث میں آیا, ہمارا ایمان ہے کہ ایک فرشتے ہیں جن کا نام جبریل ہے. اسرافیل کا نام احادیث صحیحہ میں آیا, ہمارا ایمان ہے کہ ایک فرشتے ہیں جن کا نام اسرافیل ہے. میکائیل کا نام احادیث صحیحہ میں آیا, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جن کا نام میکائیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح کے طور پہ کہا کرتے تھے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اپنے رب کو پکار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے اللہ, اے جبرائیل کے رب. کس کے رب؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف جبرائیل کے رب ہیں؟ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں جبرائیل کے رب؟ اللہ تعالیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق کی طرف کی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلا جبریل کوئی عام مخلوق, گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ جو جبرائیل کا رب ہے, جبرائیل جیسی مخلوق جس نے بنائی ہے. تو اے اللہ, اے جبرائیل کے رب, اے اسرافیل کے رب, اے میکائیل کے رب, آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے, عالم الغیب, غیب والے. عالم الغیب کون ہوا؟ اللہ ہوا. تو یہ دعا نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. تو جناب جبریل, جناب میکائیل, جناب اسرافیل, ان کے نام قرآن و احادیث سے ثابت ہیں, تو ان پہ ہمارا ایمان ہے, ان کے وجود پہ بھی اور ان کے نام پہ بھی. اور ایک فرشتہ آپ لوگوں میں بڑا مشہور ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. اس کا نام آپ میں مشہور ہے, میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ مجھے کسی صحیح حدیث سے نہیں ملا. قرآن میں اس کا تعارف ہے موت کے فرشتے کے نام سے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے, لیکن اس کا نام جو آپ لیتے ہیں کیا؟ اسرائیل. یہ نام مجھے کسی صحیح حدیث میں نہیں ملا, لیکن یہ فرشتہ موجود ہے. بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت. تو فرشتوں پہ ایمان لانے کا پہلا مطلب کیا ان کے؟ حاجی صاحب سوئے ہوئے ہیں, حاجی صاحب سوئے ہوئے ہیں. فرشتوں پہ ایمان لانے کا پہلا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے, بولیے, اللہ کے وجود پہ ایمان. دوسرے نمبر پہ وہ فرشتے جن کے نام بتائے گئے ہیں ان کے وجود پہ بھی ایمان, ان کے ناموں پہ بھی ایمان. تیسرے نمبر پہ فرشتوں کی صفات پہ ایمان. فرشتوں کی کئی فرشتوں کی صفات بتائی گئی ہیں, ان کا تعارف بتایا گیا ہے, تو ہم ان کی صفات پہ بھی ایمان لاتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر کے شروع میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض. آگے جی کون سا بھائی پڑھے گا؟ جی سورہ فاطر کے شروع میں پہلی آیت جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں آسمان و زمین پیدا کرنے والا, میں وہ ہوں جس نے فرشتے بنائے ہیں اور فرشتوں کے پر بنائے ہیں, 2 پر, 3 پر, 4 پر. یزید فی الخلق ما یشاء. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اضافہ کرتے ہوئے جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں.
تو یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ فرشتوں کے کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں. کتنے؟ کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 اور اس سے زیادہ بھی. امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. کتنے پر تھے؟ کس کے؟ جبریل علیہ السلام کے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، وہ بھی بخاری وغیرہ کی حدیث میں سے ہے، کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تو ان کا جسم اتنا عظیم تھا کہ آسمان و زمین کے مابین جتنا خلا ہے اس خلا کو ان کے جسم نے پر کر رکھا تھا. اب انسان سوچے، میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم گندے پانی سے پیدا ہونے والے، پیشاب پخانہ کرنے والے، ناک سے بھی گندگی نکلتی ہے، نیچے سے بھی گندگی نکلتی ہے، پھر بھی تکبر، پھر بھی اللہ کے سامنے اکڑنا، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرنا. اور یہ دیکھیے فرشتے کتنی عظیم مخلوقات میں سے ہیں، پھر بھی صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ انسان کس چیز پہ کرتا ہے؟ یہ ہے کیا؟ ابھی ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، 2 منٹ بعد پتہ چلتا ہے کہ فوت ہو گیا. کسی کا پخانہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، نکل گیا، پیچس لگ گئے ہیں. کوئی باتھ روم میں بیٹھ کے زور لگا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، پھر بھی پخانہ نہیں آتا. یہ انسان کی حقیقت ہے. کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، نیند نہیں آتی، اور کسی کو اتنی نیند آتی ہے کہ وہ علاج کروا رہا ہے کہ نیند میں کمی ہو جائے. کسی کو بہت گرمی لگتی ہے، کسی کو بہت سردی لگتی ہے، اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، لوگوں کے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. پیر صاحب کا اپنے پیشاب پخانے پہ کنٹرول نہیں ہے، نیند پہ کنٹرول نہیں ہے، اور دعویٰ کیا جی مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم، داتا. تو میرے بھائی، جب اللہ کی ان مخلوقات کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم ہے. تو ہمارا ایمان ان کے فرشتوں پہ بھی ایمان، ان فرشتوں کے وجود پہ بھی ایمان، ان کے ناموں پہ بھی ایمان، ان کی صفات پہ بھی ایمان. ہمارا اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ یہ فرشتے مختلف روپ اختیار کر سکتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے پاس ایک موقع پہ فرشتے آئے مہمانوں کی شکل میں. کس شکل میں؟ قرآن پاک میں موجود ہے، 12واں پارہ سورہ ہود. ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، لوگ کہتے ہیں انبیاء کلام عالم الغیب ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، فرشتے انسانی شکل میں آئے، مہمان بن کر آئے. ابراہیم علیہ السلام اگر جانتے ہوتے کہ فرشتے ہیں آرام سے بیٹھے رہتے، لیکن نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ انسان ہے، بھوک لگی ہوگی، میرے مہمان ہیں. بچڑا ذبح کیا، اسے بھوننا، اتنی محنت کی، ان کے سامنے لا کے رکھا. فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، مہمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھائیں، اور وہ بیٹھے ہوئے، انہیں کھانے کی پرواہ ہی نہیں ہے. اب قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرنے لگے. عالم الغیب ہوتے تو فرشتوں سے ڈرتے نہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مہمان نوازی قبول نہیں کی، میری دعوت قبول نہیں کر رہے، لگتا ہے کہ ان کے ارادے پھر خطرناک ہیں. اس زمانے میں جب ڈاکو وغیرہ اور ایسے مجرم لوگ آتے تھے تو پھر وہ مہمان نوازی قبول نہیں کرتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ ڈرنے لگے ہیں، کہنے لگے ابراہیم ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے قاصد بن کر آئے ہیں، قوم لوط کی جانب جا رہے ہیں، اور اللہ نے ان پہ عذاب بھیجنے کا جو آرڈر دیا ہے اسے نافذ کرنے لگے ہیں. اور جب یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے انسانی شکل میں تو وہ اپنی جگہ خوف زدہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم لواطت کی بیماری میں مبتلا تھی. لڑکوں کا لڑکوں سے بری حرکت کرنا، مردوں کا مردوں کے ساتھ برا کام سر انجام دینا.
اور یہ وہ حرکت ہے جس کو وہ اقوام جنہیں آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ اس حرکت کو قانونی شکل دے چکے ہیں اور ان کی پارلیمنٹ سے قوانین پاس ہو چکے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کام ہے. اور آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ پڑھے لکھے. آپ کی نگاہوں میں وہ کیا ہے؟ اور آپ ان کی ایمبیسیوں کے باہر ویزے کی لائن میں لگتے ہیں کہ ہم نے پڑھی لکھی قوم میں جانا ہے, ہمیں وہاں کی نیشنلٹی چاہیے. وہ بڑے کامیاب لوگ ہیں, یہ کامیابی ہے ان کی. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے پاس جب یہ فرشتے آئے, انسانی شکل میں آئے, خوبصورت بن کر آئے, تو وہ سمجھنے لگے کہ ہمیں شکار مل گیا ہے, دائیں بائیں گھومنے لگے. لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ آج مجھے رسوا کریں گے, میرے مہمان آئے ہیں اور یہ برے ارادے لے کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں. لوط علیہ السلام ان کی منتیں کر رہے ہیں, انہیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے مہمان, اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. اگر لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے, انہیں پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں, تو ڈرنے کی ضرورت بلکہ حوصلہ ملتا کہ میرے مددگار آ گئے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں, تب انہوں نے اپنی حقیقت بتائی. اور میرا موضوع آج کیا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی قدرت دے رکھی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام کئی دفعہ انسانی شکل میں آتے. اصلی شکل و صورت میں انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کتنی بار دیکھا ہے؟ صرف 2 بار. کتنی بار؟ صرف 2 بار آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے. اور وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے سورہ نجم میں, سورہ تکویر میں, کہ آپ نے اسے دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اور یہ کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. میرے بھائیوں, اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ نے بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. وہ جو آیا کہ آپ نے دیکھا, وہ کسے دیکھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں, مسروق تابعی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جناب عائشہ کہہ رہی ہیں, ام المؤمنین کہہ رہی ہیں, آپ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والی آپ کی بیگم کہہ رہی ہیں, ہماری ماں کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یہ سعودیوں کا عقیدہ نہیں ہے, جناب عائشہ کا عقیدہ ہے, یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. تو جناب مسروق حیران رہ گئے عقیدہ سن کر. تابعی کہنے لگے جناب عائشہ سے, ام المومنین ذرا ٹھہریے, رکیے, مجھے ٹائم دیجیے سوچنے کا, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, تو قرآن میں جو 2 دفعہ آیا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا, اس سے کیا مراد ہے؟ جناب عائشہ فرمانے لگی, مسروق, ان آیتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے سوال میں نے کیا تھا کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اسے دیکھا, کسے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے کہ میں نے انہیں دیکھا ان کی اصلی شکل و صورت میں 2 بار. قرآن کی اتنی آیتوں کا مطلب کیا آپ اللہ کے رسول سے بہتر جانتے ہیں, جناب عائشہ سے بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جناب جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں کتنی بار دیکھا ہے؟ اس کے علاوہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے, دہیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آتے تھے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ, جسے روایت کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور آپ نے حدیث کئی بار سنی ہوگی. علماء کرام اس حدیث کا نام رکھتے ہیں حدیث جبریل. کیا نام ہے اس کا؟ کہ جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے دائیں بائیں, تو ایک صاحب آئے, خوبصورت, سر کے بال انتہائی سیاہ, کپڑے انتہائی سفید,
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہیں ہم میں سے کوئی بھی پہچاننے والا نہیں تھا. جناب عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مسافر ہوتے تو بالوں پہ مٹی ہونی چاہیے تھی. اگر یہ مسافر ہوتے کپڑوں پہ مٹی ہونی چاہیے تھی، کپڑے میلے کچیلے ہونے چاہیے تھے، لیکن کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی سیاہ. اور اگر یہ مدینہ کے تھے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو جاننے والا ہوتا، کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا. آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، آپ کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے اور سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں، یہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں، یہ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. جبریل علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ انسان ہے. صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہے کہ سوال کرنے والا کون ہے، فرشتہ ہے، جبریل علیہ السلام ہے. یہ صحابہ کرام بھی عالم الغیب، حاجی صاحب صحابہ کرام بھی عالم الغیب، اور آپ کے فیصلہ آباد کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ فرشتے میرے نوکر ہیں، میں جو چاہوں انہیں آرڈر دوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پہ جناب صدیق پہچان نہ سکے، جناب فاروق پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں، جبریل السلام ہیں. اور آپ کے فیصلہ آباد کے پیر صاحب ایسے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے ان کے ذاتی نوکر ہوں. یہ وہ جبریل علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمہ شدید القوا، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم ہیں. جبریل علیہ السلام کا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ سنیے ذرا، قرآن نے کیا رشتہ بیان کیا ہے. جبریل علیہ السلام آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کے معلم ہیں اور آپ کے امام بھی ہیں. بخاری شریف کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث خود نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے 2 بار بطور امام مجھے نماز پڑھائی ہے. یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے. اور آپ کے فیصلہ آباد کے پیر صاحب جبریل کا تذکرہ ایسے کریں جیسے ذاتی نوکر ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کے سوال کر رہے ہیں، اور اس مجلس میں جب آپ نے یہ سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب آئے گی، تو جانتے ہیں ہمارے نبی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں جتنی معلومات تمہارے پاس ہیں اتنی میرے پاس ہے، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. اور جناب عمر فاروق کہتے ہیں وہ سوال کرنے والے صاحب چلے گئے. 2-3 دنوں کے بعد آپ نے مجھ سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق. مجھ سے کہا عمر جانتے ہو یہ صاحب کون تھے سوال کرنے والے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں. 3 دن بعد تک بھی صحابہ کرام کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے. کون تھے؟ جبریل السلام تھے. اور آپ کے پیروں کی کہانیاں سنیں تو دنیا حیران رہ جائے. کبھی آپ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، ممبروں محراب پہ کہ عورت آئی میرے پاس اولاد نہیں ہے، پیر صاحب نے بیٹھے بیٹھے مراقبہ کیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا. اللہ ہمیں ہدایت دے. اور پھر پبلک آپ جیسی آگے سے کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ. اس محفل کو گرمانے والے، رونق بخشنے والے آپ ہوتے ہیں. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے یہ صاحب ان کو مزید جوش آتا ہے، وہ مزید ایسی کہانیاں لے کر آتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو ملک کا خطیب اعظم کہا جاتا ہے جو ایسی عجیب و غریب کہانیاں، من گھڑت روایات، عجیب و غریب واقعات، چلے اور ایسی چیزیں بیان کریں. یہ جی ہمارے خطیب اعظم ہیں. تو تذکرہ ہو رہا ہے جناب جبریل علیہ السلام کا، فرشتوں کا. تو ہم نے ایمان لانا ہے فرشتوں کے وجود پہ،
فرشتوں کے ناموں پہ اور فرشتوں کی صفات پہ. یہ ان کی صفات ہیں. وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, انسانی روپ میں بھی آ سکتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں جو مزید صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک حدیث بتانا چاہوں گا, پھر میں آپ کے سوالوں کی جانب بڑھوں گا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں. کس کے بارے میں بتاؤں؟ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں. فرمایا ایک فرشتے کا یہ حال ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر اس کے کندھوں تک کا جو فاصلہ ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے. کتنے سیکنڈ کے سفر کے برابر؟ 7 منٹ نہیں, 7 دن نہیں, 7 ہفتے نہیں, 7 سال نہیں, 700 سال آپ سفر کرتے رہیں, پھر جا کر یہ فاصلہ طے ہوگا فرشتے کے کندھوں سے لے کے کانوں کی. اب بتائیے یہ 5 فٹ کا انسان کیسے اکڑتا ہے اللہ کے سامنے؟ جو اللہ اتنا عظیم ہے, جس کی اتنی عظیم مخلوقات ہیں, اس اللہ کے سامنے اکڑتے ہو, اس اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو. وہ اللہ نماز کا آرڈر دے تو اس ٹائم فلمیں دیکھتے رہتے ہو, ڈرامے دیکھتے رہتے ہو, سوئے رہتے ہو. اس اللہ کے رسول یہ آرڈر دیں کہ تمہاری شلوار, تمہاری چادر ہر وقت ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, اور آپ یہ کہیں اس اللہ کو بھول جائیں اور یہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ مذاق اڑائیں گے, شادی کی تقریب ہے جی مسئلہ بن جائے گا. اس اللہ کو بھول جاتے ہو جو اللہ اتنا عظیم ہے. میرے بھائیوں, وہ اللہ اتنا عظیم ہے کہ آپ آیت الکرسی کی آیت پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اللہ کی کرسی آسمانوں زمین سے زیادہ بڑی. اور یہ کرسی کیا ہے؟ فرمایا یہ کرسی اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. وہ کرسی جو اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے آسمانوں زمین سے زیادہ بڑی ہے. وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا. تو میرے بھائیوں, فرشتوں پہ ایمان لانے کا مطلب کیا؟ فرشتوں کے وجود پہ ایمان, فرشتوں کے ناموں پہ ایمان, فرشتوں کی صفات پہ ایمان, فرشتوں کے اعمال پہ ایمان. اللہ نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں, جی یہ فرشتہ ہے روح قبض کرتا ہے, جی یہ فرشتہ کیا ہے ہماری نیکیاں لکھتا ہے, یہ ہمارے گناہ لکھتا ہے, یہ فرشتے جو قبر میں آ کے سوال و جواب کرتے ہیں, یہ فرشتہ جی یہ پہاڑوں پہ معمور فرشتہ ہے, اس کی ڈیوٹی بارش برسانے کی ہے, جی اس کی ڈیوٹی کیا جی وحی لانے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اور یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں, تنگ نہیں آتے, ہر وقت بڑی خوشی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ایمان کے ارکان میں سے یہ دوسرا رکن ہے جس پہ میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے, ورنہ فرشتوں کے اوپر گفتگو کی جائے تو کئی ہفتے یہ درس جاری و ساری رہے گا. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے جو معلومات قرآن پاک میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں دی ہیں ان پہ گفتگو کی جائے تو کئی ہفتے یہ درس جاری رہے گا, لیکن وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں.